بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 466 نمبر روایت یہاں سے ہم نے پڑھنا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کے راوی ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اذا وضعتم موتاکم فی القبور، جب تم اپنے مردوں کو قبروں میں دفن کرو، فقولوا، تو تم کہو بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام سے رسول اللہ کی ملت پر ہم تمہیں دفن کرتے ہیں۔ تو یعنی میت کو دفن کرتے وقت، قبر میں اتارتے وقت یہ دعا پڑھنا، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اگرچہ یہ موقوف ہے، صحابی کی بات ہے، تو تب بھی حکماً مرفوع ہی ہوگی۔ اگلی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کے نبی نے فرمایا، کسر عظم المیت، میت کی ہڈی کو توڑنا، ککسر ہی حیا، وہ ایسے ہے جیسے زندہ کی ہڈی کو توڑنا، یعنی جتنا گناہ اور جرم جو ہے وہ زندہ شخص کی ہڈی کو توڑنا ہے، اتنا ہی جرم اور گناہ مردہ شخص کی ہڈی کو توڑنا ہے۔ دو باتیں اس حدیث سے معلوم ہوئی، ایک تو یہ کہ جیسے زندہ انسان کی جو ہے وہ تعظیم ہے، ٹھیک ہے، اس کی تکریم ہے، ایسے ہی مرنے کے بعد بھی اس کی وہ تکریم باقی رہے گی۔ تو کہ انسان کی بطور انسان تکریم کرنا، یہ ان میں سے ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ مرنے کے بعد جو ہے جو اعضاء جو ہے وہ لے لیے جاتے ہیں، یا اسی طرح پوسٹ مارٹم وغیرہ ہیں، تو اشد ضرورت کے بغیر جو ہے وہ، اگر تو وہ بڑا مقصد ہے، جیسے پوسٹ مارٹم کی بات ہے کہ اس سے قاتل کا پتہ معلوم ہو جائے گا، تو اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ الگ بات ہے، ورنہ حد المقدور جو ہے وہ کسی مسلم کی بے حرمتی نہیں کی جائے گی۔ اگلی روایت ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، الحدوا لی لحدا، میرے لیے لحد والی بگلی قبر کھودنا، وانصبوا علی اللبن نصبا، اور اوپر وہ کچی اینٹیں جو ہیں وہ چننا، وہ گاڑنا، کما سنع برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے اللہ کے نبی کے ساتھ کیا گیا۔ تو قبر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک جس کو شق کہتے ہیں، ایک جس کو لحد کہتے ہیں۔ شق وہ ہوتی ہے جو بالکل سیدھا گڑھا کھودا جاتا ہے، اور جو لحد ہے یہ ہوتا ہے کہ سیدھا وہ گڑھا کھود کے پھر وہ ایک طرف بغل میں دائیں طرف جو ہے وہ تھوڑا سا کریدا جاتا ہے مٹی کو، تو یہ بگلی قبر جس کو بولتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کے لیے جو قبر کھودی گئی وہ بگلی قبر تھی، لحد والی تھی۔ تو عام طور پہ ویسے تو دونوں جائز ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر کیا ہے، تو اگر تو وہ زمین نرم ہے تو پھر شک بہتر ہے، اس لیے کہ نرم زمین میں وہ گرنے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے، تو وہ سیدھا گڑھا ہوگا تو وہ گرنے کا اندیشہ نہیں ہوگا، اور اگر زمین سخت ہے تو پھر بگلی جیسے اللہ کے نبی کی قبر مبارک جو ہے وہ بنائی گئی، کیونکہ وہ سخت ہے تو وہ گرے گی نہیں، ورنہ وہ ایک سائڈ پہ کرے دیں گے، نرم زمین ہو تو نیچے گر جائے گی۔ تو کاسونی آبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی قبر گویا کہ ایسے ہی کھودی گئی ہے، لحد والی۔ ولیل بہقی عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ نحبہ، اور بہقی میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایسے ہی روایت مروی ہے، وزادہ،
اور اس میں یہ اضافہ بھی ہے کہ وَرُفِعَ قَبْرُهُ عَنِ الْأَرْضِ قَدْرَ الشِّبْرِ، آپ کی قبر مبارک زمین سے ایک بالشت اتنی اونچی تھی، بس تو اتنی ہی اونچی ہونی چاہیے۔ یہ اس کے اوپر قبے بنا لینے، اوپر عمارتیں تعمیر کرنا، باقاعدہ اوپر پختہ اینٹوں سے جو ہے وہ اس کی تعمیر کرنا، تو یہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ سنت کے مخالف ہے۔ خود آپ نے جو وصیت کی تھی وہ کیا تھا کہ اللہ میری قبر کو یہ عبادت گاہ نہ بنانا جس پہ باقاعدہ جو ہے وہ عمارت تعمیر کی جائے، پھر اس پہ آ کے عبادت کی جائے، لوگ آ کے جو ہے وہ سجدے کریں، تو میری قبر کو ایسا نہ بنانا۔ اور اسی طرح پکی قبر بنانے سے بھی اللہ کے نبی نے روکا ہے، تو اسی طرح بلند قبر بنانے سے بھی، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا تھا کہ جو بھی تجھے بلند قبر ایسے نظر آئے اس کو برابر کر دو، ایک بلش سے زیادہ اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ ولی مسلم اور صحیح مسلم میں ہے، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے روکا ہے ان یجسس القبر، کہ پختہ قبر بنائی جائے۔ یہ وہ بات آ گئی جو ہمارے ہاں عام طور پہ قبر کو پختہ بنایا جاتا ہے، تو پختہ قبر بنانے سے روکا ہے۔ وَأَن يُقْعَدَ عَلَيْهِ، بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی نیچے تو ہم نے کچی رکھی ہے، اوپر جو ہے وہ باقاعدہ وہ تعمیر کر دی ہے، وہ سائڈوں پہ بھی جو ہے وہ 2-2 فٹ چھوڑ کے وہ مٹی ڈال کے پھر وار بنا کے، تو اس طرح یہ درست نہیں ہے۔ اور ولی مسلم، صحیح مسلم میں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے روکا ہے ان یجسس القبر، کہ قبر کو پختہ بنایا جائے، تو پختہ بنانا یہ منع ہے۔ وَأَن يُقْعَدَ عَلَيْهِ، اور اس سے بھی روکا ہے کہ اس پر بیٹھا جائے، یہ مجاور بن کے، یہ جو درباروں پر بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو اللہ کے نبی نے اس سے روکا ہے، یہ حرام ہے بیٹھنا۔ وَأَن يُبْنَ عَلَيْهِ، اور تیسری کہ اس پر تعمیر کی جائے، وہ اوپر جو قبے شبے بنائے جاتے ہیں، گنبد بنائے جاتے ہیں، باقاعدہ جو ہے وہ دربار مزار تعبیر ہوتا ہے، تو اس سے اللہ کے نبی نے روکا ہے۔ یہ ساری باتیں شریعت کے مخالف ہیں۔ اگلی روایت ہے، عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کے نبی نے، صلی علی عثمان بن مظعون، حضرت عثمان بن مظعون کا جنازہ پڑھایا۔ یہ مہاجر صحابی ہیں اور انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ دونوں ہجرتیں انہوں نے کی ہیں، حبشہ کی طرف بھی اور مدینہ کی طرف بھی، اور مدینہ میں مہاجرین میں سے سب سے پہلے فوت ہونے والے یہی تھے۔ تو اسی لیے جس خاندان میں، جس گھر میں اللہ کے نبی نے ان کی وہ مواخات قائم کی تھی نا، ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی بنایا تھا، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچارے دنیا سے کچھ نہیں لے کے گئے، یعنی اب وہی فقر و فاقے میں جو ہے وہ اللہ کے پاس چلے گئے، تو یہ سب سے پہلے مہاجرین میں سے، مدینہ آنے والوں میں سے فوت ہوئے۔ اگلی روایت ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی، ہاں، تو صلی علی عثمان بن مظعون، آپ نے حضرت عثمان بن مظعون کا جنازہ پڑھایا، وَأَتَى الْقَبْرَ، اس کی قبر پر آئے، فَحَثَى عَلَيْهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ، اور اس پر 3 چلو کہتے ہیں، 3 لب کہہ لیتے ہیں نا، دونوں ہاتھ جوڑ کے، تو یہ 3 ہاتھ بھر کے اس طرح آپ نے وہ مٹی ڈالی ہے۔ اب کھڑے ہوئے تھے، کھڑے کھڑے، تو یہ جو شریک ہونے والے ہیں دفن کرنے میں، ان لوگوں کا وہ اس طرح یہ مٹی ڈال کر، یہ گویا کہ سنت ہے، تو اس میں انسان کے لیے یہ عبرت کا پہلو ہے کہ دیکھو آج کسی کی قبر پہ اپنے ہاتھ مٹی ہے،
خان ہے بھائی، مائک بند کر دے، شور ہو رہا ہے. تو جیسے ہم کسی کی یہ مٹی ڈال رہے ہیں، تو ہم نے بھی ایسے ہی یہ قبر کی مٹی کے نیچے آ جانا ہے. تو انسان کے لیے اس میں جو ہے وہ عبرت کا پہلو بھی ہے. تو اسی لیے یہ حکم ہوا کہ خود اپنے ہاتھوں سے وہ تین تین جو ہے وہ ہاتھ بھر کے یہ مٹی ڈالی جائے. یہ 470 نمبر روایت ہم نے پڑھنی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی، اذا فارغ من دفن المیت، جب میت کو دفن کرنے سے فارغ ہو جاتے، وقف علیہ، تو قبر پہ کھڑے ہوتے اور فرماتے استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، وسلو لہو التثبیت، اور سلو سوال کرو، لہو اس کے لیے التثبیت ثابت قدمی کا، اللہ سے سوال کرو کہ اللہ اس کو ثابت قدم رکھ. فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، اس لیے کہ ابھی اس سے سوال کیا جائے گا، ابھی اس سے سوال و جواب ہوگا. تو دو باتیں اس حدیث سے معلوم ہوئی. ایک تو یہ کہ دفن کرنے کے بعد میت کے لیے دعا کرنا یہ ثابت ہے، یہ استغفار اس کے لیے دعا ہے نا، اللہم اغفر لی اخی، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے لیے ثابت قدمی کا جو سوال ہے تو اللہم ثبتہ بالقول الثابت، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، وہ اللہ نے بھی کہا ہے اللہ ایمان والوں کو جو ہے وہ ثابت قدم ہے. تو سلو لہ التثبیت، اللہ سے اس کے لیے ثابت قدمی کا سوال کرو، کیونکہ ابھی اس سے سوال و جواب کیا جائے گا. دوسری بات کیا معلوم ہوئی کہ قبر میں جو ہے وہ سوال و جواب ہوتے ہیں. اور تیسری بات یہاں اتنا تو ثابت ہے کہ دفن کرنے کے بعد جو ہے وہ دعا کی جائے، لیکن ہمارے ہاں یہ جو مختلف طریقے گھڑ لیے گئے ہیں، 40 قدم دور جا کے یہ پڑھنا ہے، پھر یہ کہنا ہے، وہ اس کے جو ہے وہ دائیں طرف کھڑے ہو کے قرآن کی فلاں صورت پڑھنی ہے، سورہ یاسین پڑھنی ہے، فلاں طرف سورہ ملک پڑھنی ہے، ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اتنی ہی بات جو اللہ کے نبی سے ثابت ہے کہ دفن کرتے وقت وہ بسم اللہ ہی وہ والی دعا آ گئی، اور پھر دفن کرنے کے بعد دعا، اس کے لیے دعا کرنا استغفروا لاخیکم، اور اللہ سے یہ سوال کرنا کہ اللہ اس کو ثابت قدم رکھے، بس اتنی بات ثابت ہے. اسی لیے اگلی حدیث میں یہ وضاحت ہوگی کہ جو ہمارے ہاں ایک اور طریقہ ہے کہ باقاعدہ نام لے کے قل یا فلاں، قل یا فلاں، اے فلاں بندے فلاں، اب کہہ لا الہ الا اللہ، اب کہہ جو ہے فلاں جواب. وہ جو 3 سوال ہونے ہیں نا اس سے، من ربوں کا، من دینوں کا، من نبیوں کا، تو اس کے جواب اس کو بتائے جا رہے ہوتے ہیں کہ ہاں بھئی اب من ربوں کا جواب دے ربی اللہ، اب من دینوں کا سوال ہے تو اس کا جواب دے دینی الاسلام، اور من نبیوں کا اس کا جواب دو کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی میرے نبی ہیں. تو یہ اس طرح کے وہ اس کے کانوں میں ڈالنا کہ یہ اب تجھ سے یہ سوال ہو رہا ہے، یہ جواب دو، یہ جواب دو، یہ چیز ثابت نہیں ہے. بلکہ یہ حدیث جس میں اس کا ذکر ہے تو محدثین نے اس کو موضوع کہا ہے، گھڑی ہوئی بات ہے. جیسے آگے آ رہا ہے، یہ زمرہ بن حبیب یہ کتابی ہیں، کہتے ہیں کانو یستحبون، لوگ اس کو مستحب سمجھتے تھے، اذا سوی علی المیت، جب میت پر قبر کو برابر کر دیا جائے، مٹی کو ہموار کر دیا جائے، وانصرف الناس عنہ، اور لوگ اس سے پھر جائیں، واپس مڑ جائیں، تو اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے یہ کہا جائے یا فلان قل لا الہ الا اللہ، 3 بار یہ کہا جائے، یا فلان اے فلاں بندے، نام لے کے اس کا، قل ربی اللہ، کہو میرا رب اللہ ہے، ودینی الاسلام، اور میرا دین اسلام ہے، ونبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں.
اس کو سعید بن منصور نے موقوف بیان کیا، اور تبرانی میں حضرت ابو امامہ سے مرفوع روایت ہے، لمبی ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں یہ حدیث موضوع ہے، گڑی ہوئی ہے۔ ضعیف تو سب نے کہا ہے، گھڑی ہوئی ہے، یعنی اللہ کے نبی سے بالکل ثابت ہی نہیں ہے۔ اگلی روایت ہے بریدہ بن حسیب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا، اب تم زیارت کرو۔ اس کو مسلم نے بیان کیا ہے، اور ترمذی میں یہ اضافہ ہے فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اس لیے کہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے، اس سے تمہیں آخرت کی یاد آئے گی۔ وَتُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا، اور دنیا سے بے رغبت کرتی ہے۔ جب قبر کی یاد ہو تو انسان پھر دنیا میں اتنی خواہش نہیں کرتا، اتنا مگن نہیں ہوتا۔ اب یہاں میں نے تمہیں روکا تھا، اب زیارت کرو، کیا یہ جو اجازت ہے یہ مرد و عورت دونوں کے لیے ہے یا صرف مردوں کے لیے ہے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ بعض روایات میں عورتوں کو قبرستان لے جانے سے یا ان کے جانے سے روکا گیا ہے، تو وہ ممانعت جو ہے یا تو وہ اس اجازت سے پہلے کی بات ہے، جب یہ اجازت دی تو اس اجازت میں مرد و عورت دونوں شامل ہیں، اب عورتیں بھی جا سکتی ہیں۔ یا بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اصل میں جن روایتوں میں منع ہے اس میں دو طرح کے الفاظ ہیں، ایک ہے زائرات القبور، جو قبروں کی زیارت کرنے والی عورتیں ہیں اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، یہ الفاظ ثابت نہیں ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو الفاظ ثابت ہیں وہ ہیں لعن اللہ زوارات القبور، جو بہت زیادہ کثرت سے قبروں پہ جانے والی ہیں ان پہ اللہ نے لعنت کی ہے۔ تو جب وہ منع لیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ کثرت سے جانے سے مراد کیا ہے؟ وہ غلط عقائد کے ساتھ وہاں مدد مانگنے کے لیے ہر جمعرات جو ہے فلاں دربار پہ جانا ہے، یہ اس طرح کے عقیدے نظریے مطابق ظاہری بات ہے وہی عورت زیادہ جائے گی، ورنہ اگر وہ آداب شریعت کا خیال کرتے ہوئے اگر وہ موت کی یاد کے لیے وہ بھی اپنی اصلاح کے لیے عورت بھی قبرستان جاتی ہے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ یہی بات صحیح ہے کہ عورت بھی قبرستان جا سکتی ہے، بس شرط وہی ہے اس میں رونا پیٹنا نہ ہو، شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو۔ اس کی دلیل جو ہے وہ ہم نے ذکر کی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھائی کی قبر پہ جانا اس کی دلیل ہے۔ اگلی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے زائرات القبور، قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پہ۔ میں نے بتایا کہ اس روایت کو تو شیخ البانی کہتے ہیں ضعیف ہے رحمت اللہ علیہ، اور زوارات القبور کے الفاظ آگے آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں صحیح ہے، جیسا کہ آگے ہم پڑھیں گے کہ لعن اللہ زوارات القبور، جو کثرت سے جانے والی ہے، تو چونکہ کثرت سے جانا یہ علامت ہے کہ وہ غلط عقیدے کے ساتھ آتی ہیں، ان سے مدد مانگنے کے لیے، وہاں منتیں ماننے کے لیے، چڑھاوے چڑھانے کے لیے، تو وہ ظاہر بات ہے پھر لعنت کا مستحق یہ عمل ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے النائحۃ، نوحہ کرنے والی عورت پہ، اور رونا پیٹنا، گریبان چاک کرنا، اپنے چہرے پہ تھپڑ مارنا، جو ویلا کرتی ہے نا عورتیں جب روتی پیٹتی ہیں تو اس وقت طریقہ کیا ہوتا ہے؟ سینہ کو بھی کرنا، سینے پہ ہاتھ مارنا، گریبان چاک کرنا، اپنے چہرے اپنے رخسار پیٹنا۔ تو فرمایا
لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جس نے رخسار پیٹے، بان چاک کیا اور جاہلیت کی آوازیں لگائے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہاں بھی اللہ نے نوحہ لعنت کی ہے، اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے نوحہ کرنے والی عورت پہ، رونا پیٹنا، اور اس کو سننے والی۔ اب سننے والی کون ہوتی ہے؟ جو وہاں اس میں شریک ہے، وہ خود رو نہیں رہی لیکن سن رہی ہے، تو گویا کہ وہ بھی اس کے لیے تقویت کا باعث ہے کہ میرے ساتھ یہ بھی ہے رونے والی، تو وہ بھی اس عمل میں شریک ہے، لہذا دونوں پر اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آخذ علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ہم سے یہ وعدہ لیا تھا، اللہ ننوحا، کہ ہم نوحہ نہیں کریں گے۔ تو نوحہ کرنا، بلکہ جب عورتیں آگے مسلمان ہوتی نا تو ان سے جو وعدہ لیا جاتا، ان میں ایک بات یہ بھی ہوتی تھی، نوحہ نہیں کرنا۔ حضرت ام عطیہ کہتی ہیں کہ یہ وعدہ بہت کم عورتوں نے پورا کیا ہے۔ تو بلند آواز سے رونا پیٹنا، جس میں کچھ اور الفاظ بھی شامل ہوتے ہیں، اس سے بہتر تھا میں مر جاتی، اب میرا تو بیڑا غرق ہو گیا، فلاں ہو گیا، اس طرح کی وہ آوازیں جو ہیں یہ نوحے میں شامل ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، المیت یعذب فی قبرہ بما نیح علیہ، میت کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے اس وجہ سے جو اس پر نوحہ کیا جائے۔ اب یہ حدیث ایک اور حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، بظاہر اس کے خلاف ہے۔ اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر گھر والے کسی شخص کے مرنے کے بعد اس پر روتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، رونا پیٹنا، صرف جو ہے وہ آنکھوں سے آنسو جاری ہونا، بغیر آواز کے رونا، وہ اس کی ممانت نہیں ہے، وہ تو دکھ ہے، اس کا تو انسان سے اظہار ہو جاتا ہے۔ بلکہ خود اللہ کے نبی ایک بار جو ہے وہ ایک صحابی نے دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں، کہ لگے اللہ کے نبی آپ خود رو رہے ہیں، فرمایا یہ رونا تو وہ جو بیٹے کے ساتھ محبت تھی اس وجہ سے ہے۔ تو صرف رونا منع نہیں ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، انسان کو رونا آ جائے، جس میں وہ الفاظ ہوں، وہ آوازیں جو جاہلیت میں جیسے لگائی جاتی تھی، باقاعدہ جو ہے وہ سینہ پیٹتی ہیں، اور عورتیں جو ہیں وہ باقاعدہ لفظ مخصوص ہوتے ہیں جو بولتی ہیں۔ تو اب اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اگر گھر والے اس کے مرنے کے بعد روتے ہیں تو اس کو عذاب ہوگا۔ جب یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنی تو کہنے لگی، اللہ عمر پر رحم کرے، انہوں نے بات سمجھی نہیں ہے، یہ مراد ہی نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں، لا تازر وازرۃ وزر اخرى، کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، تو بوجھ ان کا ہے، رو یہ رہے ہیں، عذاب اسے ہو یہ کیوں؟ تو وہ کہتی ہیں اصل میں تو وہ مرنے والا یہودی شخص تھا، تو اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ اس کو رو رہے ہیں حالانکہ اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو یہ نہیں کہا تھا کہ اگر اس کے گھر والے روتے ہیں تو میت کو عذاب ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس مسئلے میں یہ پہلو سمجھا ہے، جبکہ دونوں میں تطبیق یہ ہے کہ اگر تو وہ مرنے والا خود ایسا کرتا تھا، مرد ہے عورت ہے، رونا پیٹنا، اس نے باقاعدہ وصیت کی، بعض اوقات باقاعدہ کیا کہ جاتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد ایسے رونا کہ دنیا کو پتا چلے کہ اٹھ گیا، وہ اس کو پسند کرتا تھا یا اس کی وصیت کی، یا وہ خود ایسا کرتا تھا تو پھر اس کو عذاب ہوگا۔ لیکن اگر وہ پسند نہیں کرتا، اس نے یہ وصیت نہیں کی، اس نے یہ نہیں کہا، اور پھر اس کے مرنے کے بعد روتے ہیں اس کے گھر والے، اس کے عزیز و اقارب، تو پھر اس کو عذاب نہیں ہوگا۔ پھر وہی اصول ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور اگر وہ خود پسند کرتا ہے
وہ خود اس کی وصیت کر کے گیا ہے تو پھر گویا کہ اس کا اپنا عمل ہے، اس لیے اس کو سزا ہوگی۔ اگلی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں شہدت بنت للنبی تدفن، میں اللہ کے نبی کی بیٹی کی تدفین میں حاضر تھا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت عثمان کی بیوی تھی، 9 ہجری کی بات ہے، تو کہتے ہیں کہ میں ان کی تدفین میں حاضر تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس عند القبر، اللہ کے نبی قبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ فرأیت عینیہ تدمعانی، میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ تو یہ دکھ غم کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانا یہ جزا فضا نہیں ہے، یہ منع نہیں ہے، اصل ہے ایسا رونا جس میں ساتھ وہ آوازیں ہوتی ہیں، جس میں باقاعدہ جو ہے وہ جس کو نوحہ کہا جاتا ہے، وہ خاص مخصوص الفاظ ہوتے ہیں جو بولے جاتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تدفنوا موتاکم باللیل، تم اپنے مردوں کو رات کے وقت دفن نہ کرو، الا ان تضطروا الیہ، مگر یہ کہ تم مجبور ہو جاؤ، مجبوری ہو تو ٹھیک ہے، عام حالات میں رات کے وقت دفن نہ کرو۔ لیکن اس کی وضاحت صحیح مسلم میں ہوتی ہے، کہتے ہیں وہ اصلہ فی مسلم، اس کی اصل صحیح مسلم میں ہے، اس میں ہے کہ زاجارا، آپ نے ڈانٹا تھا، منع کیا تھا، ان یکبر الرجل فی اللیل، کہ آدمی کو رات کو دفن کیا جائے، حتی یصلی علیہ، یہاں تک کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے۔ اصل میں اس وقت رات کو دفن کرنے کا مطلب کیا تھا کہ لوگ اس کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکیں گے۔ ایک تو اندھیرا اس وقت، یہ آج کل کے حالات تو نہیں تھے، آبادیاں ایسے نہیں تھی، اور پھر لوگوں کو اطلاع ہونا رات کے اندھیرے میں جو ہے وہ اگر لے کے جا رہے ہیں تو لوگوں کا شریک ہونا یہ مشکل تھا۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے، اصل مقصد یہاں روکنے سے کیا ہے کہ اس کے جنازہ اس کا نہ پڑھا جائے، یا جنازے میں لوگ شریک نہ ہوں۔ تو اگر تو جنازہ پڑھا جاتا ہے، جنازے میں لوگ شریک ہوتے ہیں، بلکہ ہمارے ہاں تو اس وقت بعض اوقات شہروں میں رات کو جنازہ زیادہ اس میں لوگ شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے دفاتر سے فارغ ہو کے آتے ہیں، جنازے میں شریک ہو جاتے ہیں، دن کے وقت مصروف ہوتے ہیں، بعض اوقات شریک نہیں ہو پاتے۔ تو اس لیے اصل مسئلہ ہے اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے، یعنی جنازے کی وجہ سے روکا کہ رات کو اس کو دفن نہ کیا جائے۔ اگر یہ مسئلہ نہ ہو، جنازہ اس کا ہو گیا، لوگ اس میں شریک ہوئے، ان کو اطلاع بھی ہو گئی، ان کے لیے آسانی ہے کہ رات کو آ کے جنازہ پڑھ لیں، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، پھر اس کا جنازہ بھی رات کو ہو سکتا ہے اور اس کو دفن بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگلی روایت ہے، عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لما جاء نعی جعفر، جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر آئی، وہ اللہ کے نبی نے ہی بتایا تھا، ہینا قتل، جب وہ شہید کر دیے گئے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اصنعوا لآل جعفر طعاما، آل جعفر کے لیے کھانا تیار کرو۔ فقد اتاہم، ان کے پاس وہ خبر آئی ہے، ما یشغلہم، جو ان کو مشغول رکھے گی۔ اب ان بیچاروں کو، گھر والوں کو، بیوی بچوں کو کہاں ہوش ہے کھانا پکانے کی، تو ان کے لیے کھانا تیار کرو۔ اس سے کیا معلوم ہوا، جو میت کے گھر والے ہیں ان کے لیے قریبی عزیز و اقارب کا کھانا تیار کرنا یہ درست ہے۔ لیکن یہ جو ہمارے ہاں یہ رسم چل نکلی ہے کہ باقاعدہ ایک تو وہ رشتے مقرر ہیں، فلاں ہے تو فلاں نے کھانا دینا ہے، فلاں نے کھانا دینا ہے، اور پھر باقاعدہ جنازے پہ اعلان ہوتا ہے حضرات بغیر کھانے کوئی نہ جائے، وہ جو ساتھ گھر کے سے اٹھ کے آئے ہیں وہ بھی کھانا کھا کے جاتے ہیں۔ یہ کوئی شادی تو نہیں ہے بھئی، دکھ کا ماحول ہے، چلے وہ جو دور سے آنے والے مہمان ہیں ان کے لیے کوئی شخص اہتمام کر لے، ایک مہمان کے طور پہ اس کا حق ہے، وہ کوئی مرنے کی مناسبت نہیں ہے، وہ دور سے آیا بیچارہ، اس کا حق ہے۔ گھر والوں کے لیے کہ ان کو اب ہوش نہیں ہوگی کھانا پکانے کی، تو یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن وہ سب کے لیے عام اعلان اور پھر باقاعدہ یہ لین دین چلتا ہے، فلاں کے مرنے پہ فلاں نے جو ہے وہ کھانا دیا تھا، اب ہم نے دینا ہے، اب ہماری باری ہے،
تو یہ جو ہے وہ باریاں اور باقاعدہ وہ لمبا چوڑا کھانا جو ہے یہ کوئی مناسب نہیں ہے. اخرجہ الخمسۃ الا النسائی. حضرت سلیمان بن بریدہ، بلکہ بعض علماء تو اس کو نوحے میں شمار کرتے ہیں کہ یہ لمبا چوڑا جو کھانا دینا ہے نا، وہ کہتے ہیں یہ بھی نوحہ کا حصہ ہے، تو اس سے بچنا چاہیے. سلیمان بن بریدہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمہ، اللہ کے نبی انہیں سکھاتے تھے، اذا خرجوا الی المقابر، جب یہ قبرستان کی طرف نکلے تو کہیں السلام علی اہل الدیار، اے گھر والو تم پر سلامتی ہو، مومن مردوں میں سے اور مسلمان مردوں میں سے. وَإِنَّا، یہاں مرد مراد نہیں ہوگا، مومنوں میں سے اور مسلمانوں میں سے، یہ کہہ لیں جب اکیلا اس طرح استعمال ہو تو پھر دونوں مرد و عورت دونوں مراد ہوتے ہیں. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ، اور بے شک ہم بھی اگر اللہ نے چاہا تو تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں، ہماری باری بھی آنے والی ہے، تم ہم سے پہلے آگے ہو اور تمہارے بعد ہماری باری ہے، ہم نے بھی یہاں آ جانا ہے قبر میں. نسأل اللہ لنا، ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں اپنے لیے، ولکم، اور تمہارے لیے، العافیہ، عافیت کا، اللہ درگزر کرے تم سے، عافیت دے تمہیں، ہم اللہ سے تمہارے لیے بھی اس کا سوال کرتے ہیں. تو یعنی جب انسان قبرستان جائے تو کن الفاظ کے ساتھ سلام کرے، یہاں اس حدیث سے یہ چیز ثابت ہو گئی. اگلی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی گزرے، بقبور المدینہ، مدینہ کی قبرستان کے پاس، قبروں کے پاس سے، فاقبل علیہم بوجہہ، آپ چہرے کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہوئے، منہ ان کی طرف کیا اور فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں والو تم پر سلامتی ہو، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہمیں اور تمہیں معاف کر دے، انتم سلفنا، تم ہمارے پیش رو ہو، ہم سے پہلے آگے ہو، ونحن بالاثر، ہم تمہارے پیچھے ہیں، اگلی باری ہماری ہے، ہم بھی یہاں آنے والے ہیں. تو یعنی ان الفاظ کے ساتھ، قریب قریب الفاظ ہیں یہ، جب انسان قبرستان جائے تو سلام کہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، لا تسبوا الاموات، تم مردوں کو گالی نہ دو، جو فوت ہو گئے نا وہ اچھا تھا برا تھا، وہ اب اس کے موت کے بعد برے الفاظ سے اس کا تذکرہ نہ کرو، اس کو برا بلا نہ کہو. لا تسبوا الاموات فانہم قد افضوا الی ما قدموا، کیونکہ وہ تو پہنچ چکے، ٹھیک ہے، افضوا، وہ انہوں نے حاصل کر لیا یا پہنچ چکے وہاں، ما قدموا، جو انہوں نے آگے بھیجا تھا، وہ اپنے اعمال کے نتیجے تک پہنچ چکے. اچھے اعمال ہیں تو اس کی جزا وہ لے رہے، برے ہیں تو اس کی سزا وہ لے رہے. تم جو ہے برے الفاظ سے ان کو یاد نہ کرو، اس لیے کہ اب اس کو برا بلا کہنے سے اس سے تو فرق کو نہیں پڑے گا، وہ تو جیسا ہے اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ. اذیت اس سے جو پچھلے اس کے ورثاء موجود ہیں ان کو ہوگی، اس کے بیٹے کو برا لگے گا، اس کے بھائی کو برا لگے گا کہ ہمارے بھائی کو، ہمارے باپ کو یہ برا کہہ رہا ہے، تو ان کو کیوں دیا دیتا ہے؟ اس لیے وہ جیسے تھے اللہ کے پاس پہنچ چکے، تو اب ان کا برے الفاظ سے تذکرہ نہ کیا جائے. جی یہاں تک کتاب الجنائز مکمل ہوا. آگے کتاب الزکوٰۃ ہے، تو زکوٰۃ کا لفظی معنی تو ہے پاک کرنا، اور زکوٰۃ جو ہے یہ انسانی مال کو بھی پاک کرتی ہے اور انسان کے دل کو بھی پاک کرتی ہے. انسان کے دل کو بخل سے، حرص سے، طمع اور لالچ سے پاک کرتی ہے، اور مال کو جو اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے کمی پیشی رہ جاتی ہے تو اس کو بھی پاک کر دیتی ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ، ان کے مالوں سے صدقہ زکوٰۃ وصول کریں، تطہرہم وتزکیہم، وہ زکوٰۃ کیا کرے گی؟ تطہرہم، ان کو پاک کر دے گی، ان کا تزکیہ کر دے گی. تو یہ مال کو بھی پاک کرتی ہے اور خود انسان کو بھی پاک کرتی ہے. ہجرت جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہوئی ہے اور یہ ارکان میں سے ایک رکن ہے.
شخص زکوٰۃ کی رکنیت کا انکار کر دے تو کافر ہو جائے گا، کہ میں نہیں مانتا کہ اسلام کا رکن ہے، کافر ہو جائے گا۔ اگر فرضیت کا انکار نہیں کرتا لیکن عملاً نہیں دیتا تو پھر فاسق و فاجر ہے، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دیں، چاہے تو اس کو سزا دے دیں۔ تو یہاں یہ پہلی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حدیث کے راوی فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک معاذن، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن بھیجا، گورنر بنا کے، وہاں کا حاکم بنا کے۔ فذکر الحدیث، لمبی حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ ان اللہ قد افترض علیہم صدقۃ، انہیں جا کے بتانا یمن والوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے قد افترض، تحقیق فرض کیا ہے، علیہم ان پر صدقہ، فی اموالہم، ان کے مالوں میں، بھئی تمہارے مالوں میں۔ وہ کہا تھا کہ اگر ان کو سب سے پہلے گواہی دینا، ان کو یہ دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر یہ بات مان لیں تو انہیں بتانا کہ بھائی 5 نمازیں دن رات میں فرض ہیں، اگر وہ مان لیں تو پھر وہ بات کرتے کرتے فرمایا تھا انہیں یہ بتانا کہ تمہارے مالوں میں اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، اور تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، تُؤْخَذُ جو لی جائے گی ان کے اغنیاء سے، جو غنی مالدار ہیں ان سے زکوٰۃ لی جائے گی اور ان کے فقراء کو ہی دی جائے گی، ان کے فقراء کو ہی۔ یہ ہم کے جو الفاظ ہیں اس سے بعض لوگوں نے یہ دلیل لی ہے کہ ایک جگہ کی زکوٰۃ وہاں سے منتقل نہیں کر سکتے، اسی جگہ پر جہاں زکوٰۃ لی ہے، کیونکہ فقراء ہم کا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ اصل یہی ہے اسی جگہ پر وہ خرچ کی جائے۔ ہاں اگر وہاں کوئی ضرورت نہیں ہے، وہاں مستحق نہیں ہے، دوسری جگہ پر زیادہ ضرورت ہے، تو ایسی ضرورت کے وقت تو منتقل کی جا سکتی ہے، لیکن اصل یہی ہے کہ جہاں کی زکوٰۃ ہے وہاں ہی اس کو خرچ کیا جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے، ایک صحابی تھے، ان کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا، تو انہوں نے زکوٰۃ وصول کی اور وہاں ہی وہ مستحقین میں تقسیم کر دی۔ جب واپس آئے تو پوچھا زکوٰۃ کہاں ہے؟ کہنے لگے میں تو وہاں تقسیم کر آیا، تو آپ نے مجھے اس لیے بھیجا تھا میں مال اکٹھا کر کے لاؤں؟ میں نے وہی کیا ہے جو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے کہ زکوٰۃ جن سے لیتے وہاں ہی کے فقراء جو ہوتے ان میں تقسیم کر دیتے۔ تو اصل یہی ہے، تو خذو من اغنیائہم، اغنیاء سے لے کے جس علاقے کے مالداروں سے زکوٰۃ لی ہے انہی کے فقراء میں اس کو لٹا دیا جائے، اسے جو ہے وہ واپس کر دیا جائے تاکہ ان کی ضرورتیں پوری ہو جائے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ نہیں، مسلمانوں کے فقیر، تو اخذوا من اغنیائہم کا معنی یہ ہے کہ مسلمانوں کے اغنیاء سے زکوٰۃ لی جائے گی اور مسلمانوں کے فقراء میں لٹائی جائے گی۔ وہ کہتے ہیں پھر اس صورت میں کسی بھی جگہ منتقل کی جا سکتی ہے، اگر یہاں کی زکوٰۃ ہے لاہور کی، وہ کراچی میں خرچ کریں تو ٹھیک ہے، لیکن پہلا موقف درست ہے کہ اصل یہی ہے کہ وہاں اس جگہ پہ جو ہے وہ خرچ کی جائے۔ ہاں اگر دوسری جگہ کسی اور وجہ سے زیادہ ضرورت ہے، مثال کے طور پہ یہ 2005 میں زلزلہ آیا تھا، وہ علاقے اب وہاں لوگ بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں، باہر سرد ٹھنڈا علاقہ ہے، ان کو چھت چاہیے، مکان چاہیے، تو اب یہاں تو گزارا ہو رہا ہے، یہ تو بیچارے یہاں کے جو غریب فقراء ہیں یہ تو گزارا کر لیں گے، لیکن وہ ان کی جان جانے کا اندیشہ ہے۔ تو ایسی صورت میں جیسے آج کل یہ غزہ فلسطین کی صورتحال ہے، تو وہاں اگر اس لیے بھیج دی جائے کہ ان بیچاروں کی زندگی بچ جائے، تو ایسی کسی صورت میں کہ دوسری جگہ پر زیادہ ضرورت ہے تو پھر تو منتقل کر دی جائے، وہاں بھیج دی جائے، ورنہ اصل اگر سارے برابر ہیں تو پھر یہی ہے کہ جہاں کی زکوٰۃ ہے وہاں ہی کے فقراء میں تقسیم کی جائے۔ بس ہم یہاں تک رہنے دیتے ہیں جی، آگے چونکہ لمبی روایت ہے تو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے اس کو۔